عاریہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ محترم دوست اور بزرگوں، قرآن شریف اور فرقان حمید کی یہ آیتیں میں نے آپ حضرت کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب جلالہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوست اور بزرگوں، جیسے دنیا کے اندر آپ سنتے ہیں شہر کے اندر کہ آج فلاں کا انتقال ہو گیا، آج فلاں کا انتقال ہو گیا، آج فلانی عورت کا انتقال ہو گیا، فلانی مرد کا انتقال ہو گیا، فلانی کے بچے کا انتقال ہو گیا، اسے سنتے رہتے نا۔ یہ شہر کے اندر روز کی بات ہے۔ جس طریقے سے انسان جو ہے نا مر جاتا ہے نا، فوت ہو جاتا ہے، ایسے ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ جو عالم ہے نا اس کو بھی موت آ جائے گی۔ یہ سورج مر جائے گا، چاند مر جائے گا، زمین جو ہے نا یہ ایسے ہو جائے گا نا کہ تیسنیس جس کو کہتے ہیں، تیسنیس ایسا ہو جائے گا، تباہ اور برباد۔ قرآن شریف کے اندر اللہ رب جلالہ فرماتے کہ یہ جو پہاڑ ہے نا، پہاڑ یہ سور پھونکتے ہی ایسے اڑیں گے کہ جس طریقے سے جو ہے رواں جو ہوتا ہے نا، رواں اڑتا ہے نا فضا کے اندر، رواں اڑتا ہے ہواؤں کے اندر، سردیوں میں تیز ہواؤں میں رواں اڑتا ہے، ایسے روئی کی طرح یہ پہاڑ اڑیں گے، ایسا ماحول ہو جائے گا۔ یہ ہر چیز کو جو ہے نا موت نے آنا ہے۔ دنیا میں جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے بس اس کو مر جانا ہے ایک نہ ایک دن، کچھ بچے گا نہیں باقی۔ اور جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، جو لوگوں کو، جن کا کام ہے لوگوں کا روح قبض کرنا، ان کو بھی موت آ جائے گا، فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی، فرشتے بھی مر جائیں گے سارے، عزرائیل، جبرائیل امین، میکائیل، اسرافیل جو فرشتہ ہے نا جو سور پھونکے گا اس کو بھی اللہ موت دے دے گا، وہ بھی فوت ہو جائے گا۔ یہ پہلی سور کے ساتھ سب کے سب ختم۔ جب سب ختم ہو جائے گا نا، سارا ماحول تباہ اور برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلی سور سے دوسری سور کے بیچ میں جو وقفہ ہوگا نا وہ 40 سال کا ہوگا۔ کتنے سال کا ہوگا؟ 40 سال کا عرصہ ہوگا۔ 40 سال کے عرصے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ بیچ کا ٹائم ہوگا۔ اب بعض علماء فرماتے کہ جو کافر ہوں گے نا اس دوران وہ بھی مر جائیں گے، ظاہر جو مرے ہوئے ہوں گے، جو اس سے پہلے کفار گزرے ان کو اس دوران سزا ہوگی یا نہیں۔ تو بعض لوگ کہتے کہ سزا ہوگی اور بعض کہتے کہ نہیں، بس اس دوران جو ہوگا نا یہ ایسے ہی ہوگا، 40 سال کا عرصہ ہوگا یہ، اور بادشاہیاں ختم ہو جائے گی، ہر چیز صرف اللہ کی ذات رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِذِ الْمُلْكُ لِلَّهِ، کہ کون ہے حکومت ہے، میرے علاوہ کوئی حاکم ہے ابھی؟ تو کوئی جو ہے نا حاکم ظاہر ہے، ساری دنیا جب تباہ اور برباد ہو جائے گی تو پھر خود ہی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَلِلَّهِ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، صرف میں ہی بادشاہ ہوں ساری دنیا کا۔ 40 سال کے عرصے کے بعد جب ٹائم گزر جائے گا نا، 40 سال کے بعد پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے
اور اسے کہیں گے کہ آپ دوبارہ جو ہے سور پھونکو. تو جب دوبارہ جو ہے سور پھونکا جائے گا نا، سور، تو یہ ساری دنیا جو ہے جتنی بھی لوگ مر گئے، جو اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو ہے نا جتنی لوگ ہوں گے نا، یہ واپس جو ہے زندہ ہو جائیں گے. حضور نے فرمایا کسی کے پاس کپڑا نہیں ہوگا، کپڑا کسی کے پاس نہیں ہوگا، بغیر کپڑوں کے ہوں گے سارے، اور بغیر کپڑوں کے لوگ ہوں گے. اور یہ سارے جو ہے نا جب قبروں سے اٹھ جائیں گے نا، تو ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب لوگ سارے بغیر کپڑوں کے ہوں گے تو شرم نہیں آئے گی؟ حضور نے فرمایا کہ ہوش ہوگا تو شرم آئے گی نا، جب ہوش ہی نہیں رہے گا بندے کو تو شرم کس بات کی آئے گی؟ سمجھ رہے ہو؟ یہ سب ماحول ہو جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرودیوں نے پکڑا نا اور آگ جلائی انہوں نے، تو آگ جلانے کے وقت جو ہے ان کا لباس اتار دیا اور اس کو آگ میں ڈال دیا. تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے ایک ایسے پیغمبر ہوں گے جن کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ لباس پہنائیں گے. اس طور سمجھ رہے ہو؟ پہلا لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پہنائیں گے، کیونکہ کفار نے ان کی بے عزتی کی اور ان کا لباس اتار کے ان کو آگ میں ڈالا نا. تو اس کی انعام میں اللہ رب جلالہ سب سے پہلا لباس فرضا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنائیں گے، پہلا لباس جو. اس کے بعد جو ہے پھر جب یہ لباس پہنا دیں گے نا اور ان لوگ قبروں سے جب اٹھ جائیں گے، تو پھر سور پھونکا جائے گا کہ اب جو ہے نا میدان محشر کی طرف جو ہے جانا ہے، ایک جگہ جمع ہونا ہے. محشر جو لگے گی، میدان جو ہوگا میدان محشر کا، تو اس طرف جانا ہے سب نے. فرماتے کہ کوئی لوگ تو ایسے ہوں گے نا جو اپنے پاؤں سے چلیں گے اور جائیں گے، اور کوئی لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے ناک جو ہے نا، ناک ان کے اندر لوہے ڈال کے، رسے ڈال کے، اور ان کو گھسیٹ کے لے کے جایا جائے گا ادھر میدان محشر کی طرف. اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جو منہ کے بل جو ہے نا وہ جائیں گے. جیسے سانپ کیسے جاتا ہے، سانپ جب جاتا ہے نا اس کے پاؤں نہیں ہے، سانپ کے پاؤں نہیں ہے، لیکن سانپ جو ہے نا وہ ایسے چلتا ہے، کتنی تیزی سے جاتا ہے. سانپ جاتا ہے نا ایسے، منہ کے بل جو ہے، تو راستے میں اگر کوئی چیز آ گئی تو اس کو منہ سے ہٹا دیا اور آگے نکل. یہ میدان محشر کے بارے میں علماء فرماتے کہ ملک شام کا جو علاقہ ہے نا ادھر لگے گا، یہ شام کے علاقے میں ایک ایسا میدان ہوگا جس کے اندر نہ پتھر ہے، نہ پہاڑ ہے، نہ درخت ہے، نہ سایہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک میدان ہے، دشت ہے، بیابان ہے، میدان ہے. یہ اس میدان کے اندر جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی عدالت جو ہے یہاں لگے گی، ملک شام. تو جو لوگ وہاں جائیں گے، کوئی اپنے پاؤں سے جائیں گے، کوئی ناک کے ذریعے سے نہ رسے ڈال کے ان کو گھسیٹ کے لے کے جائیں گے ادھر، کوئی منہ کے بل جائیں گے، کوئی گھٹنوں کے بل جائیں گے، کوئی کیسے. اس طریقے سے نا یہ لوگ میدان محشر کے اندر جو ہے نا وہاں پہنچیں گے سارے ادھر. جب اس میدان کے اندر جب یہ پہنچیں گے نا میدان کے اندر، تو اتنی زیادہ گرمی، اتنی گرمی ہوگی وہاں، کیونکہ سایہ تو ہے نہیں، سایہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سایہ بھی نہیں ہے، سورج بھی نہیں ہے، زمین آسمان بھی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی کام ہے نا. دیکھو یہ گرمی بھی ایک اللہ کا عذاب ہے نہیں،
سردی بھی اللہ کا عذاب ہے. تو اللہ کے عذاب کئی طریقوں سے ہوتے ہیں. گرمی بھی اللہ کا عذاب ہے، سخت گرمی، سخت سردی، اور یہ جو خارش ہوتی ہے نا یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. ٹھیک ہے، مختلف طریقے عذاب کے ہیں اللہ کے، مختلف طریقے. ایسی گرمی ہوگی نا کہ پسینہ جو جسم سے نکلے گا نا، جسم سے ہمارے یہاں کس طرح ابھی پسینہ نکلتا ہے نا جسم سے، وہ گر جاتا ہے، جذب ہو جاتا ہے، ادھر ادھر ہو جاتا ہے. لیکن وہ پسینہ ایسا ہوگا نا، وہ ادھر ادھر بھی نہیں ہوگا، جذب بھی نہیں ہوگا، وہ ایک جگہ جمع ہوتا جائے. فرماتے ہیں کہ کوئی گناہگار ایسے ہوں گے نا کہ جن کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا. کوئی ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک جمع ہوا ہوگا. کوئی ایسے ہوں گے کہ جن کا پسینہ پیٹ تک ہوگا. کوئی ایسے ہوں گے جن کا پسینہ گردن تک ہوگا. کوئی ایسے ہوں گے جو پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ان کے منہ میں جا رہا ہوگا انہیں کا پسینہ واپس. اور وہ کہیں گے کہ یار یہ حساب کتاب شروع ہو جائے جلدی سا، تاکہ ہم اس عذاب سے بچ جائیں، یہاں سے نکلیں کسی طرح. حساب جو ہوگا نا، حساب کتاب وہ شروع نہیں ہوگا نا، شروع نہیں ہوگا. اب لوگ جو ہے نا پریشان ہوں گے، نہ چھپنے کی کوئی جگہ ہے، نہ سایہ ہے، ٹھیک ہے، اور نہ وہاں کوئی اور صورتحال ہے. ہر نبی کا، جیسے آپ سنتے ہو نا حوض کوثر ہمارے نبی کا ہے، حضور کا ہے حوض کوثر، اس طرح ہر نبی کا حوض الگ ہوگا. ہر نبی کا حوض جو ہوگا نا وہ الگ ہوگا، اور اس کے اوپر وہ کھڑا ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام کا الگ ہوگا، حضرت نوح علیہ السلام کا الگ ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کا الگ ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کا الگ ہوگا، ادریس علیہ السلام کا الگ ہوگا، یوسف اور ہارون اور موسیٰ علیہ السلام سب کا الگ الگ حوض ہوگا. حضور کا الگ ہوگا. حضور کا جو حوض کوثر ہے نا جنت میں، اس سے ایک نالا جو ہے نا ملک شام میں آ جائے گا. سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ ملک شام میں. تو لوگ جو ہے یہ کہ حضور کے حوض کے اوپر جو ہے نا پانی پینے جائیں گے. ہر نبی کے حوض پہ صرف اس کی امتی جائیں گے، کوئی اور اگر جائے گا تو وہ اس کو چھوڑیں گے نہیں، صرف اس کی امتی جائیں گے. حضور کے حوض پہ حضور کی امتی آئیں گے، اور کوئی نہیں آئے. ابھی جب لوگ ان پسینوں سے اور اس آفت سے جب پریشان ہو جائیں گے نا، پریشان جب ہو جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ بھئی اب کیا کیا جائے. اب ادھر جو ہے یہ کہ تم لوگوں کو نا وہاں بنا مولویوں کی ضرورت پڑ جائے گی، علماء کی ضرورت پڑ جائے گی کہ یار آپ کیا کریں. لوگ علماء سے جائیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ اب ہم کیا کریں. تو وہ کہیں گے کہ بھئی تم ایسے کرو کہ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے دادا ہے نا، والد ہیں، جد امجد سے، یہ ان کے پاس جاؤ اور وہاں جا کر ان سے کہو کہ وہ اللہ سے سفارش کر دیتا کہ یہ عذاب ہم سے ہٹ جائے. جو لوگ ایک ٹیم جمع ہوگی وہ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور ان سے کہیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کر لیں کہ اس عذاب سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. یہ بہت خراب چیز ہے، یہ پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ سارے. حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ بھائی وہ ایک پھل تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کیا تھا کہ اس کے قریب نہیں جانا، میں چلا گیا، تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جا سکتا ہوں تمہارے لیے درخواست لے گی، اس لیے میں آپ سے نہ اس بات پہ نہ معذرت چاہتا ہوں، آپ کسی اور کے پاس چلیں. تو یہ ٹیم جو ہوگی یہ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے. حضرت نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ اللہ سے درخواست کر لو. تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نے اپنے قوم کے لیے بدعا کی تھی، بدعا کی، اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست نہیں کر سکتا ہوں آپ آگے چلے جاؤ.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ بھی عذر کر لیں گے، اس طرح کرتے 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 یہ لوگ جتنی بھی ہے نا یہ سارے کوئی ان کو یہ مشورہ دے گا، حضرت عیسیٰ تک جب آ جائیں گے نا تو کوئی وہ بھی معذرت کر لیں گے، تو کوئی ان کو یہ مشورہ دے گا کہ تم مصطفیٰ کے پاس جاؤ، سب کو صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے پاس جاؤ، تو یہ لوگ حضور کے پاس آئیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی تیرے اگلے پچھلے اگر گناہ ہو بھی گئے نا وہ بھی میں نے معاف کر دیے، قبل از وقت معاف کر دیے، تو تیرے ذمہ کوئی گناہ نہیں، تیرے ذمہ کوئی گناہ نہیں، صحیح ہے؟ اس لیے تو جو ہے نا مقصد ان چیزوں سے باہر۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آ جائیں گے کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے درخواست کر لیں کہ حساب شروع ہو جائے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام ہے، مقام جس کو ہم کہتے ہیں نا مقام محمود، ہم یہ اذان دیتے ہیں نا، اذان دینے کے بعد جو اذان کے بعد دعا ہوتی ہے اس کے اندر ایک نام آتا ہے مقام محمود، دعا کے اندر نام آتا ہے، وباس بہم مقام محمود، مقام محمود جو ہے نا ادھر جب یہ اللہ کے عرش کے نیچے ایک جگہ ہے اس کو مقام محمود کہتے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام محمود کے لیے جو ہے نا ہم دعا مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جگہ خاص ہے، یہ حضور کے لیے مقام محمود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے جائیں گے اور اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ لیں گے، سجدے بھی گر جائیں گے ادھر عرش کے پائے کے پاس۔ فرماتے جو دنیا کے 7 دن ہے نا ایک ہفتہ پورا سجدے میں رہیں گے، ایک ہفتہ پورا سجدے میں رہیں گے، ادھر تو دن رات نہیں ہے نا، دن رات تو ختم ہو گئے، ابھی جو دنیا کی ہماری اب جو دن رات ہے نا اس حساب سے پورا ایک ہفتہ حضور سجدے میں رہیں گے، مسلسل سجدے میں رہیں گے ایک ہفتہ، اور اللہ سے مانگیں گے کہ یا اللہ ان کے اوپر رحم فرما دے۔ حضور فرماتے ہیں کہ کچھ الفاظ جو ہے نا میرے زبان پہ جاری ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی صفات جاری ہو جائیں گے میرے زبان کے اوپر، ویسی صفات ہوں گے جو مجھے ابھی نہیں پتا ہو، ابھی مجھے نہیں پتا ہو، وہ اس وقت مجھے یاد آنی شروع ہو جائیں گے، اس ٹائم مجھے یاد آنے شروع ہو جائیں گے، اور مجھے وہ جو صفات ہے تو میں اس الفاظ سے اللہ تعالیٰ کے نام جو ہوتے ہیں نا نام، اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، جیسے اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ کریم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ کے نام ہے نا صفات ہے، اس کی ورد کرنے سے نا اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کے کچھ ایسی صفات میرے زبان پہ آنے شروع ہو جائیں گی کہ جو مجھے اب نہیں معلوم، وہ مجھے اس وقت یاد آنے شروع ہو جائے کہ میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا ان صفات سے اللہ کو یاد کر کے دعا مانگوں گا کہ یا اللہ ان لوگوں کے اوپر جو ہے نا تو اپنا رحم فرما دے، اور ان کے اوپر جو ہے نا حساب شروع کر دے، ان کے لیے حساب شروع ہو جائے، حساب کتاب شروع کر لیں، تو حساب کتاب جو ہے نا شروع فرما دے گی اللہ تعالیٰ، 7ویں دن کے بعد 7 دن کے بعد حساب شروع ہو جائے۔ حساب جب شروع ہو جائے گا نا، حساب و کتاب جب شروع ہو جائے گا تو فرماتے کہ 70,000 لوگ ہمارے نبی کی امت کے ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، سمجھے؟ 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اب علماء فرماتے ہیں یہ حدیث میں ہے نا 70,000 لوگ جو بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے، تو علماء فرماتے کہ صحابہ تو 1,44,000 ہے، تو 70,000 جو ہے نا وہ صرف جائیں گے، وہ تو پورے صحابہ بھی نہیں ہوئے امت میں، تو فرماتے کہ نہیں، اگلی حدیث ہے، فرماتے کہ ہر صحابی، ہر جنتی جو 70,000 بغیر حساب کی جنت میں جائیں گے نا، ہر ایک کے ساتھ 70,000 جائیں گے، پھر تعداد بڑھ گئی نا تعداد بڑھ گئی، ہر ایک کے ساتھ 70,000 جائیں گے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ ان میں ہمارا بھی نام کر،
ہاں ان 70,000 میں ہمارا بھی نام، ٹھیک ہے، نہیں تو کم سے کم یہ جو 70,000 لے جائے گا اس میں بھی ہمارا نام کر دے، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو پھر بھی لوگ زیادہ ہے، کیونکہ اس زمانے میں بھی کیسے کیسے مسلمان علماء صلحاء اتقیاء اور ایسے نیک لوگ تقویدار لوگ نمازی لوگ، تو یہ تو پھر بھی اگر ایک بندہ 70,000 بھی لے جائے گا، 70,000 بھی ایک بندہ لے جائے گا، پھر بھی لوگ نیکوں کی زیادہ ہے، پھر بھی زیادہ ہے، لوگ زیادہ ہے، ہماری نبی کی امت ہے، ٹھیک ہے، لوگ زیادہ ہے۔ تو فرماتے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے نا 2 لب ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 2 ہاتھ ہے نا، اب اللہ تعالیٰ کے تو ایسے ہاتھ نہیں ہے، وہ اللہ کی اللہ مثال ہے، مثال، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک لب ایسا اٹھائے گا نا تو اس میں پتہ نہیں جو اللہ کے ہاتھ ہوں گے وہ کیسے، وہ جنت میں۔ آپ دعا کرو اللہ تعالیٰ ان میں ہمارا نام کر دیں گے، ہاں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، یہ جنت میں چلے، ٹھیک ہے، یہ جنتی ہو گئے سارے، جتنے نیک ہیں، جتنے نمازی ہیں، جتنے روزے دار ہیں، جتنے صدقہ زکوٰۃ خیرات کرنے والے لوگ ہیں، یہ سارے یہ جنت میں چلے گئے سارے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے حساب کتاب جو ہے نا شروع ہو گیا، حساب کتاب کے لیے جو ہے کیا کیا کہ یہ پلسرات ہے نا، تو پلسرات کے بالکل شروع میں، جہاں پلسرات شروع ہوتا ہے نا، پلسرات کی بالکل شروع میں، یہاں سے پل شروع ہے، پلسرات شروع ہے بالکل شروع میں، ادھر ترازو لگا دیا، ترازو جو ہوتا ہے نا، ترازو بولا، کہتے ہیں کہ وہ ترازو اتنا بڑا ہے، اس کا پلڑا جو ہے نا اتنا بڑا ہے کہ اگر اس ساری زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ اس میں رکھ دیا جائے کہ لگے گئی نہیں کہ کچھ رکھ، اتنا بڑا ہے، اس کو حضرت جبرائیل پکڑیں گے، ایسے ایسے پکڑیں گے، تو جبرائیل کتنے بڑے ہوں گے، ہاں، وہ ترازو کو ایسے پکڑیں گے، ترازو میں کانٹا ہوتا ہے نا، یوں یوں گھومتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی بیچ میں کھڑا ہو جاتے ہیں برابر وزن، ایسے کھڑا ہو، جبرائیل بھی وہاں موجود، میکائیل بھی موجود، اسرائیل بھی موجود، اسرافیل بھی موجود، ٹھیک ہے، اور ادھر حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود۔ آپ یہاں کھڑے ہو جاؤ، صحیح ہے، کیونکہ آپ کی اولاد کا حساب ہو رہا ہے نا، آپ ادھر کھڑے ہو جاؤ، ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کی موجودگی میں آپ یہاں کھڑے ہو جاؤ، اور ادھر حساب کتاب ہو، حساب کتاب شروع ہو گیا۔ حساب کتاب جب شروع ہونے لگے گا نا تو اللہ رب جلالہ فرمائیں گے حضور سے فرمائیں گے، یہ جو ہماری نبی کی امت ہے نا، حضور فرماتے ہیں کہ ہم باقی امتوں کے لوگوں سے بہت کم ہیں، بہت کم ہیں، بہت کم ہیں، لیکن قیامت کے دن کم اتنے زیادہ ہے کہ اگر ایک سفید بیل ہو نا اور اس میں ایک چھوٹا سا کالا داغ ہو، بس ہم اتنے ہیں، اور امتوں کے بنسبت ہم بہت کم ہیں، اور آخر میں بھی ہیں، سب سے آخر میں بھی ہیں، لیکن ہمیں حضور کی وجہ سے یہ اعزاز حاصل ہے کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب شروع ہوگا تو سب سے پہلے حساب ہمارا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اگر ہمارا نہ ہو تو کیا نقصان ہوگا؟ دیکھو 1,44,000 پیغمبر ہے نا، ہاں 1,24,000 پیغمبر ہے نا، تو اگر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی امت کا ہو، پھر اس طرح ہوتے ہوتے تو آخر میں جب ہمارا نمبر آ گیا تو ہماری تو یقینی نکل گئی ہوگی، ٹھیک ہے، آخری نمبر تو بہت مشکل ہوگا نا یار۔ تو ہمیں حضور کی وجہ سے یہ اعزاز حاصل ہے کہ سب سے پہلی حساب جو ہوگا وہ حضور کی امت کا ہوگا، پہلے حساب ہوگا۔ اب کچھ لوگوں کا تو حساب ہوگا اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے نا، وہ خوش قسمت ایسے لوگ ہوں گے، ہاں ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بلا لیں گے کہ ادھر ہو، وہ آ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تو نے دنیا کے اندر یہ گناہ کیا، تو کہے گا یا اللہ کیا، چھوٹا سا گناہ، چھوٹا سا گناہ، تو نے یہ گناہ کیا،
وہ کہے کہ یا اللہ کیا، پھر چھوٹا سا اور گناہ یہ کیا، یا اللہ یہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ بھی کیا. اللہ تعالیٰ وہ بندہ دل کے اندر سوچ رہا ہوگا کہ یار میں نے تو بہت بڑے بڑے گناہ کیے، لیکن یہ تو مجھے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوا رہے ہیں. تو وہ کہے گا یہ میں نے کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے، میں نے دنیا میں بھی تیرے اوپر پردہ رکھا تھا، آج بھی تیرے اوپر پردہ رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ خوش ہو جائے گا بہت. وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو اتنے بڑے بڑے گناہ بھی کیے، بڑے بڑے گناہ بھی کیے، اس کا تو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس لیے نہیں کیا کہ تو ڈر نہ جائے گا. چل ٹھیک ہے تجھے میں جنت دے دیتا ہوں، جا جا یار، چل نکل، صحیح ہے نکل لے. اور حدیث میں ہے کہ بعض بندے ایسے ہوں گے، ایک بندہ ایسا بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھلا کے نا اس کے اوپر ہاتھ رکھ لے گے. ایسے اللہ کی مثال جو ہاتھ ہے وہ ہاتھ اس کے اوپر ڈال دیں گے، گردن پہ ایسے ہاتھ ڈال دی، اس کو بولے یار بتا تو نے یہ فلاں گناہ کیا، یا اللہ میں نے کیا، یہ کیا، یہ بھی کیا، یہ کیا، یہ بھی کیا. چھوٹے چھوٹے گناہ. تو اب جب گناہ گنوا دیں گے نا، جیسے ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایسے بغل میں لے لیتے نا، ٹھیک ہے، تو وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے. اللہ فرمائیں گے چل اس کے نام نہیں لیتے، اس کو چھوڑ، تیرے اوپر میں نے پردہ ڈال دیا. تو وہ سارے بڑے گناہ گنوائے گا. حضور فرماتے اللہ کو ہنسی آ جائے گی بہت زیادہ اس کے اوپر یار، کہ دیکھو ہم اس کو چھپا رہے ہیں، یہ خود سے شروع ہو گیا، ڈر ختم ہو گیا نا. حضور فرماتے یہ پل صراط کے شروع میں جو ہے نا ترازو لگا دیا، اور ترازو جب لگ گیا نا تو جبرائیل امین سارے فرشتے بھی موجود، حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد کا حساب شروع ہو گیا نا. تو اللہ فرمائیں گے تم ادھر کھڑے ہو. جب سارے کھڑے ہو گئے، جنہوں نے جنت جانا تھا وہ بغیر حساب کے چلے گئے، جو اللہ نے جنت بھیج دیا وہ بھی چلے گئے. ٹھیک ہے، تو ایک صحابی تھا نا، وہ حضور سے جب یہ ساری باتیں سن رہا تھا نا، اس نے حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا فرما دیں کہ میں بھی بغیر حساب کا جنت میں چلا جاؤں، ایسی 70,000 کے ساتھ چلا جاؤں. حضور نے فرمایا کہ یا اللہ اس کو بھی اس میں شامل فرما دے. اللہ نے اس کو شامل کر دیا. اس کا نام تھا اوکاشا. کیا نام تھا؟ اوکاشا، صحابی تھا، اس کا نام تھا. تو ایک اور آ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے بھی آپ دعا فرمائیں کہ میں بھی بغیر حساب کا اس 70,000 میں چلا جاؤں. حضور نے فرمایا بس یہ ایک بندے کے لیے تھا، اس کا ہو گیا، اب اور نہیں ہوگا. تو تم اللہ سے دعا مانگا کرو نا یار، کہ چلو جو ایک 70 کو لے کے جائے گا ان میں ہمارا نام آ جائے. ہاں سمجھ رہے ہو؟ تو اب جو ہے یہ کہ حساب کتاب جب شروع ہو جائے گا نا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یا رسول یہ میرے نبی آپ اپنی امت سے کوئی ایک بندہ ایسا دے دینا جس سے حساب کا ابتدا کر لے. حساب کا کیا کرے؟ ابتدا کر لے. افتتاح جس کو تم کہتے ہو نا، ترازو لگ گیا، سارے آ گئے. اب اپنی امت سے ایک بندہ ایسا دے دو جس سے اس حساب کتاب کا افتتاح کر لے. اب حضور فرمائیں گے کہ میں کس کو دے دوں افتتاح کرنے کے لیے؟ ٹھیک ہے، حضور حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ لیا. سب کو سبحان اللہ زور سے بولیں. حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ لیں گے کہ آپ سے افتتاح ہو. تو حضرت ابو بکر صدیق فرمائیں گے کہ یا رسول اللہ یہ افتتاح مجھ سے مت کروائے، میں بہت کمزور. ٹھیک ہے، اور حضرت عمر بھی ساتھ ہوں گے، آپ ان سے کروا دیں. اب بیس جب شروع ہو گئی نا، شروع ہو گئی، حضرت ابو بکر صدیق جو ہے نا فرماتے کہ یہ افتتاح مجھ سے نہ ہو. اب حضور کو بھی خیال آ گیا کہ اگر میری امت کے کوئی ایک بندہ اگر وہ فیل ہو گیا تو کام تو خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو آواز آ جائے گی، آواز کہ یا رسول اے میرے نبی آپ ابو بکر کو چھوڑ دے. ابو بکر کو میں نے بغیر حساب کتاب کا جنت میں داخل کر دیا. یہ بغیر حساب کا جائے، اس کے ساتھ کوئی حساب نہیں ہو، بغیر حساب.
اب جو ہے ایک بندہ نا، فرشتے جو جہنم کے نا، جہنم کے جو فرشتے، ان کے دل میں رحم نہیں ہے، ان کے دل میں رحم نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جہنم کے فرشتے ہیں نا، ان کے دل میں رحم نہیں ہے، ڈالے ہی نہیں، اللہ نے رحم نہیں ڈالا۔ اب ایک بندے کو پکڑ کے جو ہے نا وہ گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں، گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں، تو حضور ان سے کہیں گے کہ رک جاؤ، اس کو واپس کر دو، اس بندے کو، وہ نہیں کریں گے۔ پھر کہیں گے اس کو واپس کر دو، وہ نہیں کریں گے۔ وہ آگے سے حضور سے کہیں گے کہ آپ کے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے اس کے اندر نہیں لکھا کہ جہنم کے فرشتے رحم دل نہیں ہیں؟ حضور فرمائیں گے کہ اس کے پاس نا، میرے پاس اس کی ایک نیکی ہے، نیکی، اور وہ نیکی جو ہے نا وہ میرے پاس ہے، اس لیے آپ اس کو واپس لے کر آؤ، اس کا حساب دوبارہ ہوگا۔ اس بندے کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو واپس لے جاؤ۔ اس کو واپس لے کر جب آئیں گے نا، واپس لے آئیں گے، تو حضور یہاں سے نا ایک پرزہ نکالیں گے، پرزہ نکالیں گے اور کہیں گے یہ اس کی نیکی ہے، اس نیکی کی وجہ سے جو ہے نا اس کا حساب دوبارہ ہوگا۔ وہ پرزہ ترازو پہ رکھیں گے، جتنے اعمال بد ہوں گے وہ اوپر ہو جائیں گے اور یہ ترازو زمین پہ چلے گا۔ اس پرچے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ڈر ہو جائے گا، اس کو جنت لے جاؤ۔ وہ بندہ کھڑا ہو جائے گا، حضور کے ہاتھ چوم لے گا اور کہے گا کہ صاحب ہم نے آپ کو پہچانا نہیں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا، آپ کون ہیں؟ وہ حضور کو نہیں پہچانتا ہوگا، ہم نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ کون ہیں؟ لیکن آپ نے اتنا بڑا احسان میرے اوپر کر دیا کہ جہنم جاتا ہوا بندہ واپس آ گیا اور حساب کتاب میں جیت گیا اور جنت جا رہا ہے۔ اتنا بڑا انعام آپ نے میرے اوپر کیا، اتنا بڑا احسان میرے اوپر آپ نے کیا، آپ کون ہو؟ حضور نے فرمایا کہ واقعی تو مجھے نہیں پہچانتے اور تو نے مجھے نہیں دیکھا، لیکن میرے جانے کے کئی سال کے بعد تو نے مجھ پہ ایمان لایا اور مجھے محمد رسول اللہ مانا اور مجھ پر درود بھیجتا تھا، اس لیے اس کی وجہ سے تجھے میں نے یہ حساب کتاب دوبارہ کروا کے جنت کا حقدار بنا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ ہم نے حضور کو نہیں دیکھا، ہم نے میں سے کسی نے حضور کو خواب میں بھی نہیں دیکھا، لیکن ہمارا پکا اور سچا ایمان ہے کہ حضور اللہ کا آخری نبی ہے، ایک نہیں ہے، زور سے بولو، آخری نبی ہے حضور، اللہ کا آخری نبی ہے، سچ نبی ہے، برحق نبی ہے اللہ تعالیٰ کا، سمجھ رہے ہو؟ اور جو ختم نبوت ہے یہ آپ کے اوپر ختم ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اس وجہ سے آپ جتنی بھی یہ مجلس کے اندر لوگ بیٹھے ہو، ٹھیک ہے، ایک معمول اپنا بنا لو کہ روزانہ کم سے کم 200 مرتبہ درود شریف حضور پہ بھی روزانہ۔ کیوں؟ آپ کا ہاتھ کام کر رہے ہیں، پاؤں کام کر رہے ہیں، مصروف ہے، ہاتھ مصروف ہے، ٹھیک ہے، جسم مصروف ہے، روزگار کرتے ہو، ریڑیاں چلاتے ہو، گدا گاڑیاں چلاتے ہو، گاڑیاں چلاتے ہو، دکانیں چلاتے ہو، زبان تو کچھ نہیں چلا رہا نا، ٹھیک ہے، تو اس زبان کو خاموش نہیں رکھو، ٹھیک ہے، چلتے پھرتے جو ہے نہیں حضور پہ درود پڑھا کرو۔ جب حضور کے اوپر درود پڑھو گے تو یہ زبان کی کوٹی جو ہے نا، کوٹی یہ تر و تازہ رہے گی، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر آفات اور شر، دیکھو قیامت شریر لوگوں پر آئے گا۔ حدیث میں ہے کہ جب تک ایک بھی بندہ اللہ اللہ کرنے والا ہوگا نا، قیامت نہیں آئے گی۔ جب وہ بھی ختم ہو جائے گا تو قیامت بد لوگوں کے اوپر آئے گا، شریر لوگوں کے اوپر آئے گا، شرارتیوں پہ آئے گا، ڈاکو اور زانیوں پہ قیامت آئے گی، نیک لوگوں کے اوپر کبھی بھی قیامت نہیں آئے گی۔ سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے جو ہے نا یہ ہے کہ ذکر اذکار جو ہے نا یہ اپنا
ماشاءاللہ بنا لو، چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے اپنے زبانوں کو چلاؤ، اور اس سے خاص کر کے جمعے کے دن حضور کے اوپر درود بھیجا کرو، تاکہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت کا سبب بنے۔ وآخر دعوانا